حلوے مانڈے سے فرصت ہوگی تو اسلام پڑھیں گے نا ہم لوگ، بریانی قورمے سے فرصت ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑھیں گے۔ کل کیونکہ جو حلوے والے مولوی ہیں وہ سوائے حلوہ بریانی کے اور کوئی کام ہی نہیں ہے ان کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو کبھی دھیان سے پڑھی نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی طریقہ پسند ہے جو ہم بنانا چاہتے ہیں، وہ طریقہ نہیں پسند ہو سکتا ہے۔ ایک واقعہ آپ حضرات کو میں سناتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، کیونکہ 12 ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، کیونکہ آج کل جو حلوے والے مولوی ہیں وہ سوائے حلوہ بریانی کے اور کوئی کام ہی نہیں ہے ان کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو کبھی دھیان سے پڑھی نہیں، اور یہ دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کے محبوب چاہتے کیا ہیں اور محمد رسول اللہ نے امت کی تربیت کیسے فرمائی ہے۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو شہزادی ہیں کائنات کی، جو کائنات کی شہزادی ہیں، وہ 8 سال کی عمر میں جب مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں، اطمینان سے اس واقعے کو سن لیجئے اور اپنے دلوں پہ نقش کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں 8 سال کی ہیں، کون؟ فاطمہ۔ کون بھائی؟ فاطمہ 8 سال کی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، ابھی ہجرت نہیں کی، مدینے نہیں گئے۔ فاطمہ ایک گلی میں سے گزر رہی ہیں تو سامنے سے ابو جہل آ رہا ہے۔ اب ابو جہل نے فاطمہ کو دیکھا، پہچان گیا کہ یہ تو رسول اللہ کی بیٹی ہے، تو فاطمہ کو روکا اور 2-3 بری باتیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نعوذ باللہ کہی۔ یہ بری بات سے ایک بات ذہن میں آئی، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے دور میں مشرک جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتے تھے نا، کوئی شعر کہتے تھے، کوئی بات کہتے تھے، اگر کوئی صحابی سن لیتا تھا، پتہ لگ جاتا تھا کہ فلاں دشمن ایسے کہہ رہا ہے، تو اس کو جا کے لوگوں کو نہیں بتاتا تھا، اشاعت نہیں کرتا تھا۔ یہ جو آج کل کے ڈپلیکیٹ لوگ آ گئے جن کے ہاتھ میں یہ جھوٹ بولنے کی مشین مل گئی ہے، جس کو موبائل کہتے ہیں انگریزی میں، واٹس ایپ پہ کوئی میسیج آ جائے، جھوٹا ہی آ جائے، سچا آ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ فوراً شیئر کر رہے ہیں کہ ہر مسلمان کو بتاؤ، ہر مسلمان کو بتاؤ، ابے بدبختو اس کو ڈیلیٹ کرو تاکہ دوسرے تک یہ بات نہ پہنچے جو غلط ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں بے ادبی ہے۔ اب وہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کی ہیں، بات ذہن میں رکھیے، فاطمہ 8 سال کی ہیں، تو ابو جہل نے سیدنا فاطمہ کو کہا نعوذ باللہ کہ آپ کے جو والد ہیں وہ ایسے ایسے کچھ بری بات کہی، تو حضرت فاطمہ سے برداشت نہیں ہوئی، فرمایا آپ میرے ابا کے متعلق ایسی بات نہ کہیں، اللہ نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ ہمارے ابا کو اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا، اور کچھ نہیں کہا، بس یہ لفظ کہے، تو ابو جہل جو دشمن تھا اسلام کا عابدی، اس کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی، اس نے زور سے ایک تھپڑ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ مارا، فاطمہ گر گئیں، کان سے خون بہنے لگا، زمین پہ گر گئی، اور پھر روتی ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا، وہ محمد رسول اللہ جب طائف گئے، لوگوں نے پتھر مارے، محمد رسول اللہ گھبرائے نہیں، روئے نہیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے میں لوگ کوڑا ڈالتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں روئے، مکے میں لوگ پتھر مارتے ہیں، محمد رسول اللہ روئے نہیں۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے، امیہ نے، عبداللہ بن جدان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کے ایک مرتبہ کھینچا، محمد رسول اللہ گھبرائے نہیں۔ لیکن اب جب فاطمہ 8 سال کی ہیں، ابو جہل نے تھپڑ مارا، اور وہ روتی ہوئی گھر آئیں، اور آ کے انہوں نے اپنے ابا کو بتایا کہ اس طرح ابو جہل نے کہا، اور میں نے صرف اتنا کہا کہ میرے ابو کے متعلق آپ ایسی باتیں نہ کہو، تو ابو جی اس نے مجھے مارا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پیارے محبوب رونے لگے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کی ماں وہاں موجود تھی گھر میں، عائشہ کو فرمایا، عائشہ ان کی دشمنی تو مجھ سے ہے، یہ میری بیٹیا کو کیوں مارتے؟ فرمایا دشمنی تو مجھ سے ہے، میری بیٹی کو کیوں مارا؟ فرمایا عائشہ یہ فاطمہ کو ابھی لے کے جاؤ، اور مکے کا جو سردار ہے علی بن سفیان، اس کے گھر جاؤ، جا کے شکایت لگاؤ ابو جہل کی کہ میری بیٹی کو کیوں مارا ہے۔
سیدنا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے علی بن سفیان کے گھر جاتی ہیں، اور اب علی بن سفیان کے پاس جا کے ابو جہل کی شکایت لگاتی ہیں، تو سردار مکہ جو ہے فوراً فاطمہ کو گود میں اٹھاتا ہے اور تیزی سے چلتا ابو جہل کے گھر جاتے ہیں۔ کون؟ علی بن سفیان، مکہ کے سردار ہیں۔ اور جب ابو جہل دیکھتا ہے کہ فاطمہ کو لے کے آئے ہیں اور مکے کا سردار آیا سب سے بڑا، تو ابو جہل گھبرا جاتا ہے اور ڈانٹتے ہیں، کہنے لگے تو اتنا بڑا بدماش ہے، بچوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، بہت بڑا مرد بنا پھرتا ہے، 8 سال کی بٹیا کو مارتا ہے، غیرت نہیں آئی تجھے؟ شرم نہیں آئی؟ جب خوب ڈانٹا تو ابو جہل کا سر شرم سے جھک گیا۔ تو واقعہ یہ سنانے کا ہے اصل، جب ابو جہل کا سر جھک گیا تو فاطمہ کو گود سے اتارا علی بن سفیان نے اور فرمایا بیٹا انہوں نے آپ کے تھپڑ مارا تھا نا، آپ ابو جہل کے چہرے پہ تھپڑ مار کے اپنا بدلہ واپس کر لو۔ قربان جاؤں سونے محبوب کی بیٹی نے کیا کہا ہے، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ کی بیٹی نے کیا کہا؟ فرمانے لگی چچا علی بن سفیان کو کہ چچا میرے جو ابا ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا ہم بدلہ لینے نہیں آئے، معاف کرنے آئے ہیں۔ فرمایا ہم معاف کرنے آئے ہیں، میں نے معاف کر دیا اس کو۔ علی بن سفیان کی تسلی نہیں ہوئی مکے کے سردار کی، فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، چھوٹی سی ہیں، ہاتھ پکڑا اپنے ہاتھ سے اور زور سے لہرا کے ابو جہل کے منہ پہ جب تھپڑ مارنے کے لیے گھمایا، فاطمہ نے اپنا ہاتھ زور لگا کے پیچھے کھینچ لیا۔ 3 دفعہ علی بن سفیان نے سیدنا فاطمہ کا ہاتھ ابو جہل کے مارنے کی کوشش کی، 3 دفعہ پیچھے کر لیا۔ پھر علی بن سفیان نے کہا بیٹا اب آپ کو تسلی ہے؟ سیدنا فاطمہ نے کہا ہاں۔ تو حضرت علی بن سفیان فاطمہ کو لے کے محمد رسول اللہ کے پاس واپس پہنچے۔ قصہ سنا آپ نے یہ پہلے کبھی؟ حلوے مانڈے سے فرصت ہوگی تو اسلام پڑھیں گے نا ہم لوگ، بریانی قورمے سے فرصت ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پڑھیں گے۔ تو حضرت علی بن سفیان واپس پہنچے، فاطمہ مسکرا رہی ہیں، 8 سال کی بٹیا مسکراتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی، سونا محبوب سامنے بیٹھے ہیں، اپنی بیٹی کو ہنستے ہوئے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فاطمہ کو مسکراتے ہوئے دیکھ کے۔ اور سیدنا فاطمہ نے کہا آ کے کہ ابو جی یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ابو جہل کے مارو، ابو جہل کے تھپڑ مارو، میں کہہ کے آئی ہوں کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، ہمارے ابا لوگوں کو معاف کرنے آئے، بدلہ لینے نہیں آئے۔ اسی کا نام اسلام ہے، یہ جو محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے ہمیں، یہ جو فاطمہ نے 8 سال کی عمر میں کر کے دکھایا ہے نا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے، جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں نے جہاد کیا، ہم نے زمینیں جیتنے کے لیے میدان میں نہیں اترے تھے، لوگوں کے پیروں میں بیڑیاں تھیں، لوگوں کو چھوا چھوت کا شکار بنایا گیا تھا، لوگوں کو کالے اور گورے کے فرق میں بانٹا گیا تھا، لوگوں کو ذات اور برادریوں کے چنگل میں پھنسایا گیا تھا۔ محمد رسول اللہ نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزادی دینے کے لیے اللہ کے راستے کے اندر نکلے۔ آج ہماری یہ ذمہ داری ہے 12 ربیع الاول کے موقع پر کہ ہم اپنے وتیرے سے، اپنے طریقے سے یہ ثابت کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہمارا طریقہ یہ ثابت کرنے والا ہو، ہمارے مزاج میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم معاف کرنے والے ہوں، ہمارے دلوں میں نفرت نہ ہو، ہم درگزر کرنے والے ہوں۔ جب طاقتور بندہ کسی کو معاف کرتا ہے تو اس کی معافی کے انداز کو دنیا سراہتی ہے۔ اسلام نے چمچا گیری اور عاجزی میں فرق دکھایا ہے۔ میرے محبوب 14 سال مکے میں رہے، کفار نے ظلم کیا، کسی غیر مسلم کے آگے نہ محمد رسول اللہ کے آنسو بہے ہیں، نہ محمد رسول اللہ جھکے ہیں، نہ محمد رسول اللہ ہلے ہیں۔ 14 سال ظلم برداشت کیا، گھبرائے نہیں۔ 14 سال کے بعد جب مکے میں سرکار بن گئی، جب مکے میں حکومت آ گئی، پھر جو آتا رہا فرمایا میں نے تم کو اللہ کے واسطے معاف کر دیا، میں نے بدلہ نہیں لینا ہے۔ معافی کرنے والے کو اللہ کے محبوب نے پسند فرمایا ہے۔ آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ کو اللہ نے آپ کے گھر میں طاقت دی ہے، آپ کو آپ کی دکان میں طاقت دی ہے، آپ کو آپ کے ملازم کے اوپر اللہ نے طاقت دی ہے، آپ کو آپ کے بیوی بچوں پہ اللہ نے سرداریاں دی ہیں۔ اگر آپ ہر جگہ معافی کا کام کریں گے، ہر جگہ درگزر کا کام کریں گے، اللہ آپ کو معاف فرما دیں گے، آپ کے لیے ترقی کے راستے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔